دوستو السلام علیکم، میں ہوں آج آپ کا میزبان حمید کیسر۔ میں آپ کی طرح اردو ادب کا طالب علم ہوں، اور آج ہم آپ کا جو کورس ہے اوپن یونیورسٹی کا 9061 کوڈ ہے، اور ہم افسانے کے حوالے سے BS پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور مجھے یہ کہنے دیجیے کہ آج جس یونیورسٹی میں آپ کا میزبان بن کے بیٹھا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے علم و ادب میں گریجویشن کی ہے اور فرسٹ ڈویژن میں کی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ان پروگراموں کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے اور آپ کی رہنمائی ہوگی۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ آج ہماری مہمان شخصیت جو ہیں، ان کا نہ صرف بنیادی طور پر اردو افسانے سے تعلق ہے، ڈرامہ اور ناول بھی لکھے ہیں انہوں نے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ماہر تعلیم ہیں، اور جتنے بھی پاکستان میں معروف جامعات ہیں ان میں ان کے لیکچرز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم فرخندہ شمیم۔ فرخندہ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ پوچھیں گے، اب دیکھیں آپ تو استاد ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو افسانہ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے اور طلباء کے لیے وہ کیا ہے، اس کی ہم تعریف اگر کرنا چاہیں چند جملوں میں تو وہ کیا ہوگی؟ مجھے خود بھی بہت خوشی ہے اس جامعے میں آ کر آج، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شمار ماشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اسی سطح پر کہ اوپن یونیورسٹیز میں ایک نام رکھتا ہے۔ اور مجھ پر یہاں MPhil کا تھیسس لکھا گیا، مقالہ لکھا گیا تھا جس کا عنوان بھی یہی تھا، فرخندہ شمیم کی علمی ادبی اور صحافتی خدمات۔ تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں یہاں آئی ہوں۔ آج آپ نے جس پروگرام کے لیے مدعو کیا، اس کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو طالب علم ہیں ان کے لیے اس چیز کی کلاسیفیکیشن ہونا یا ایک شناخت ہونا بہت ضروری ہے کہ اصناف نثر میں ہم ان کو جب پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علموں کو ایک مخلوط تصور ملنے لگتا ہے اصناف نثر کے حوالے سے، کہ ناول، داستان، افسانہ اور اس کے بعد کی مختلف جو شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، جو تنوع آتا ہے۔ تو یہ جو موضوع ہوا افسانہ، یہ اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے حمید کیسر صاحب کہ اس میں اس کے جو ماخذ ہیں جہاں سے اس نے پھوٹ کر یہ شکل اختیار کی، وہ بھی ہر حال میں جڑے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ جس ارتقاء پہ جانے کے بعد جس انتہا پہ جائے گا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی بیچ کی ایک ایسی صنف ہے جس میں ناول، داستان بھی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کا منی فکشن، شارٹ فکشن بھی اس میں جڑا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، مائکرو فکشن جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی ترتیب جو ہے اس قسم کی ہے، اس کی دلچسپی کے عناصر ایسے ہیں کہ اس نے آگے دلچسپی کے مزید مراحل طے کرنے افسانے نے۔ تو یہ اس کی دلچسپی کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جو آغاز ہم جب اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ آغاز ہی اس کا اتنا دلچسپ کیسے ہو گیا۔ دنیا میں جب انسان نے بولنا سیکھا اور بولنے کی خواہش کی، اظہار کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ فطری اسلوب ہوتے تھے کہ بولتا چلا جا رہا ہے، اس کو درمیان میں کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی شکل ہی نہیں بننی ہے گفتگو کی۔ اچھا، یہ سب کچھ جو ہے وہ قدرتی تھا، اس کی ماہیت بھی قدرتی، لیکن اس کو ادب کے صنف بنانے کے لیے ہم بے ربط یا مستقل گفتگو ہمیں روکنی تھی۔ انسان نے جب لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، تو اس نے اس کی شکلیں بنانا شروع کی، ڈیزائننگ شروع کی، تو اس وقت افسانہ وجود میں آتا ہے، اور وہ داستانوں سے ہوتا اس کے اختصار میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی لمبی جو کہانیاں داستان میں ہیں، جو راتوں کے پورے پہر سنائی جاتی تھیں، وہ ختم ہوتی ہیں، اور وقت کی مصروفیات، زندگی کی مصروفیات میں اتنا وقت ملتا ہے کہ ہم ایک جامع تحریر پڑھ سکیں جس کے اندر ہر وہ چیز ہو جو ہماری زندگی سے بھی جڑی ہے اور ہمارے نظریے سے بھی جڑی ہے، چنانچہ افسانہ وجود میں آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پر جو ہے ہم جب افسانہ نگاروں کی یا داستان گو کی نثری ادب کی بات شروع کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ ناول کے حوالے سے، کیونکہ ہم ناول سے ہی اس کی ایک باقاعدہ صنف سمجھتے ہیں نثری ادب میں، جب تو اس کے بعد ان سے ہوتا ہوا پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں گئی، تو پھر ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جب شروع ہوتا ہے افسانے کے سلسلے، تو اس میں ایک فنی شکل دینے میں منشی پریم چند
ایک ایسا نام ہے جنہیں اردو افسانے کا بانی کہا جاتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو افسانہ کہہ کر فنی سطح پر کہ موضوع تو ہے ہی، اس کا بیانیے میں اختصار، اس کے بیانیے میں ایک اختصار، اور فنی طور پر اس کے اندر ہر وہ عنصر شامل کہ جو زندگی کے ساتھ جو زندگی کو بیان کر سکے، کردار، منظر، جزیات، مکالمہ، یہ تمام چیزیں آنے سے ایک ہی صنف کے اندر، ایک ہی فن پارے کے اندر جب پوری زندگی آ گئی، پوری کہانی آ گئی، تو اس کے مقبولیت اور دلچسپی بڑھنا شروع ہو گئی. اس مقبولیت اور دلچسپی کے بڑھنے میں دیگر اسلوب پھر بعد میں ارتقا پذیر ہوتے رہے، لیکن بنیادی طور پر جن لوازم کی ضرورت تھی وہ طے ہو گئے، وہ طے ہونا شروع ہو گئے، جس میں کہ یہی جو میں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اختصار بھی ہو، اس میں واقعے کی سچائی بھی ہو، اس کا بیانیہ بھی درست ہو، یوں ہی تخیلاتی نہ ہو، اور جزیات بھی ہوں، کیونکہ ناول کے اندر اور داستان میں تو بہرحال تخیلات کے بغیر کام ہی نہیں چلتا تھا. افسانے کے اندر اس تخیل کو ہم منطبق کرتے ہیں حقیقت نگاری کے ساتھ. جب ہم حقیقی کرداروں کے ساتھ منطبق کرنے لگتے ہیں اس تخیل کو، تو پھر اس کے لیے ہمیں ٹھوس شواہد، ٹھوس بات کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھوس حالات حاضرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو افسانے کو کامیاب پھر بناتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں نے کچھ نوٹس لیے تھے منشی پریم چند کے حوالے سے کہ افسانہ رانی ساندھا اور گناہ کا اگن کنڈ، یہ اس طرح کے افسانے تھے کہ جس کے اندر کہانی پوری ہے اور اس میں کردار بول رہا ہے، مکالمہ ہے، اس میں منظر ہے، جزیات بھی ہیں، اس میں یعنی کہانی آگے چل بھی رہی ہے اور اختتام پذیر بھی حقیقت فطری طور پر ہو رہی ہوتی ہے، خیالی طور پر نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی جیسا کہ عموماً زندگی میں ہوتا ہے اس طرح بیانیہ چل رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں جب دلچسپی کا عنصر، تو ہمیں منشی صاحب نظر آتے ہیں. پھر ہم جب آپ نے پوچھا تھا کہ اصل میں افسانہ ہے کیا چیز، تو مختلف لوگوں نے مختلف اسلوب پر انداز سے بات کی. میں ذاتی طور پر حمید کیسر صاحب افسانے کے لیے ایک جملہ کوٹ کرتی ہوں جو میرا اپنا بطور ایک افسانہ نگار جو میں کہتی ہوں کہ میرے نزدیک افسانہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس پر رہنے کے لیے مکان، زندگی کرنے کے لیے کردار اور نشیب و فراز سے گزرنے کے لیے قدرتی آزمائشیں اور مرنے کے لیے قبرستان موجود ہو. واہ، یہ تو مکمل ہوگی تعریف. یعنی ایک ایسی افسانہ ایسی صنف بن گئی جس میں یہ سب کچھ زندگی کے سارے لوازم ہونے چاہیے. پھر ہم جب آگے چلتے ہیں یہاں سے افسانے کو ایک تعریف میں نے گزارش کی، آپ سے شیئر کی، اپنے بچوں سے، طالب علموں سے شیئر کی. تو اس افسانے کی اس بنت کو یعنی اس تعریف کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اکثر محسوس کیا ہے حمید کیسر صاحب کہ بہت دفعہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ تمام چیزیں ہی ہر ایک کے افسانے میں آئیں جو اتفاق سے یہ میں نے بیان کی، کم و بیش آتی رہیں. اور کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر سچائی بیان نہیں ہوتی، اس کے بغیر حقیقت حال کی ترجمانی ممکن نہیں تھی. ہاں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے چلتے پھر ہم افسانے کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں اور دلچسپی کے عناصر کیسے بڑھتے ہیں. جب تخیل سے نکل کر حقیقت میں آیا تو لوگوں کو، پڑھنے والوں کو لگا کہ یہ تو میری کہانی ہے، میری اپنی بات ہے، میں ضرور اس کو پڑھوں، جاننے کی کوشش کروں. اس کی کامیابی. اچھا، پھر اس کے بعد جب اس دلچسپی کے عناصر بڑھے اور یہ زندگی کا حصہ بننے لگا تو پھر ایک سب سے اہم چیز تھی اسلوب. یعنی آپ اس کو سیدھے سیدھے انداز میں لکھیں گے تو دلچسپی کا کوئی عنصر نہیں. آپ اس کو فنی شکل دیں گے تو پھر آپ اس کو اس انداز میں لکھیں گے کہ وہ لگے کہ تخلیق ہوئی ہے، بیان نہیں ہوا. داستان میں تو تخلیق کی اتنی شاید ضرورت نہیں ہوگی، شارٹ لسٹنگ کی، قطع برید کی، تدوین کی، لیکن افسانے میں ہے. ہاں، ہر جو کردار ہے نا افسانے کا وہ اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق اور اپنے ماحول میں زندہ رہ رہا ہے، جس ماحول میں. تو پھر اس میں دلچسپی بڑھتے ہوئے جب ارتقا، ظاہر ہے کہ جو دلچسپی بڑی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارتقا پذیر ہے، وہ اس سے زندہ رہتی ہے جس کے اندر دلچسپی کا عنصر ہوگا، انسانی دلچسپی کا. اب اگر یہ اس نے زندہ نہ رہنا ہوتا تو اس کی وجہ نئے اسلوب بھی نہ آتے، نیا ڈکشن بھی نہ آتا جسے ہم کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سجاد حیدر یلدرم صاحب کو افسانوں کے حوالے سے، پھر نیاز فتح پوری صاحب ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعظم کریلوی صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جن پر منشی پریم چند کے اثرات تو نمایاں ہیں، کیونکہ منشی صاحب بنیاد ہیں افسانے کو، خاص طور پر انہوں نے دیہی زندگی کو جس طرح موضوع بنایا. لیکن یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ جنہوں نے مخصوص رنگ نہیں دکھایا،
اس ماحول کا، بلکہ اس کے برعکس بھی معلومات دی، ایک نیا شوق ڈالا پڑھنے کا، ایک زندگی کے بارے میں، کردار کے بارے میں، ہاں نیا شوق ڈالا. اور یہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا؟ ڈکشن میں تبدیلیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تشبیہات بھی آ رہی ہیں، اس میں تلمیحات بھی آ رہی ہیں، اور ان استعمال کی وجہ سے دلچسپی کا عنصر پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بڑھ رہا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی امیجریز دینا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ کام کرنے لگتا ہے. ہم سیدھا سیدھا بیان کر رہے ہوتے تو ہمارا اپنا دماغ بھی اتنا زیادہ روشن نہیں ہوتا، اتنا فعال نہیں ہوتا، بس وہ سن رہا ہوتا ہے جو کہا جا رہا ہے. لیکن تشبیہات دینے سے خود بھی دماغ کام کرنے لگتا ہے کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، جس چیز سے یہ استعارہ بنایا گیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی، کیوں ضرورت پیش آئی، اور اس سے کیا تبدیلی آئی اس کہانی میں، اس فن پارے میں، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے کیا ایسی تبدیلی آئی کہ ہم اس کی خواندگی پر مجبور ہو گئے، دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے. تو اسی طرح پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو پھر سدرشن ایک نام آتا ہے، ان میں اس کے بعد ہم علی عباس حسینی صاحب کے افسانوں پر بات کرتے ہیں، اور وہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی نفسیات بھی اس کے اندر آ گئیں، شامل ہوگی. حسینی صاحب کے افسانوں کی خصوصیت یہ دیکھتے ہیں ہم کہ انسان کی جو سائیکالوجیکل نفسیاتی سفر ہے، سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، جو مختلف حالات کے ساتھ بدلتا ہے، اپنا رنگ دکھاتا ہے، کبھی معدوم ہو جاتا ہے، کبھی نمایاں ہو جاتا ہے، کبھی چیخ کر بولتا ہے، کبھی خاموش ہو جاتا ہے، کبھی سرد مہری میں ہے، کبھی گرم جوشی میں. یہ نفسیات کے مختلف شیڈ جو ہیں، یہ دکھانا بڑے کمال کی اور مشکل بات ہوتی ہے. پھر جس میں یہ نام آتا ہے حسینی صاحب کا، میرے ذاتی دلچسپی بھی اس بات میں ہے کہ علی عباس حسینی جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک بہت نمایاں نام ہے. اچھا، پھر ڈکشن ہی چونکہ افسانے کو ارتقاء پہ لے جا رہا ہے. ویسے تو موضوعات جب سے انسان پیدا ہوا یکساں ہی ہیں، انسان کے موضوعات میں دکھ، کرب، بھوک، مسائل، زیادتی، ظلم، استبداد، یہ ہمیشہ سے رہا. مگر کہنے کا انداز میں جو تبدیلیاں آئیں، اس نے صنف کو ارتقاء بخشا. ہم ارتقاء اسلوب پر کہتے ہیں، ہم ارتقاء موضوع پہ نہیں کہتے. موضوع تو سب کے ہمیشہ سے ایک جیسے رہتے ہیں. اب اسلوب کے حوالے سے، اور موضوع بھی بلا شبہ وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے ہیں. مثلاً جو ہم جن موضوعات پر آج افسانہ لکھا جاتا ہے، جیسے معاشرے میں ہونے والی بہت ہی اخلاقی سطح کی پراگندگیاں، وہ اس سے پہلے ہم نہیں لکھتے تھے، نہیں ہوتی تھی معاشرے میں ہونے والی سیاست، معاشرے میں ہونے والی طبقہ واریت، اور اس انداز کی طبقہ واریت جو خاموشی کے ساتھ آپ کو برباد کر کے رکھ دے. اور اس طرح کے معاملات کہ جو ہم پہلے نہیں لکھتے تھے، مثلا جنس پر اتنا نہیں لکھتے تھے ہم، اس سے پہلے جو ہے وہ اغوا پر نہیں لکھتے تھے ہم، اس طرح بوری بند لاشوں پر نہیں لکھتے تھے ہم، اس سے پہلے دہشت گردی پر نہیں لکھتے تھے، کیونکہ وہ واقعات معاشرے میں نہیں تھے. تو اب جب موضوعات بڑھے تو پھر اس کے ساتھ ہی اسلوب کے انداز بھی بہت زیادہ پھیل گئے. اچھا، پھیلنے میں ورائٹی آ گئی، ہر انداز اپنے اپنے حساب سے لکھا جانے لگا. لیکن کون زندہ رہا، کون سا؟ وہی والی بات ہے کہ جس نے افسانے کے فنی لوازم کو پورا کر دیا، اسلوب وہی زندہ رہا. اور زندگی سے جوڑ کے اگر وہ لکھ رہا ہے نا، وہ چیزیں، وہ مسائل جو زندگی سے جوڑ کے لکھے گئے، ان کا تعلق انسان سے ہے، اور جس نے ایک انسان کا مکالمہ دوسرے انسان سے کیا ہے. اب ہم انسان لکھنے والا اگر صرف خود ہی بولے جا رہا ہے، اس کا مکالمہ نہیں ہے سامنے والے سے، تو وہ کہانی بھی ادھوری ہے. آپ کا مکالمہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ جس ٹارگٹ آڈینس کے لکھ رہے ہیں وہ آپ کو کیا فیڈ بیک دے رہا ہے، ایک، اور وہ آپ کو اس وقت سنتے ہوئے کیا اس کے چہرے پر کیا آتا ہے، وہ کیا جاننا اور چاہ رہا ہے جو آپ نہیں دے سکے. بالکل صحیح. تو جو آپ نہیں دے سکے وہ آپ اگلی مرتبہ دھیان رکھ کے فرحت اشمیم صاحب، آپ نے یقین کریں کہ میرا جو دوسرا سوال تھا نا اس کے ارتقاء والا، آپ نے اس پر بھی ماشاءاللہ گفتگو کر دی. ابھی اردو افسانے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ہماری جو ینگ جنریشن جن میں خدا داد صلاحیت ہوتی ہے لکھنے کی، تو وہ جو ہے وہ اس دور جدید میں وہ کیا کریں کہ وہ افسانے کے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرے، اور ان کی آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت بھی اجاگر ہو، اور کچھ سیکھے. بالکل، اس چیز کے لیے ہر دور میں، بلکہ ہر چیز کے لیے ہر دور میں مطالعہ ضروری ہوتا ہے. بے شک. اسٹڈی جو ہے آپ اس کی چاہے مروجہ حالات میں اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی عصر حاضر میں، چاہے ارتقائی تقابل کر رہے ہیں، چاہے آپ ویژولائز کر رہے ہیں کہ آئندہ کیا شکل بنتی نظر آ رہی ہے، ان تمام کے لیے مطالعہ کی بہت ضرورت ہے. ان تمام کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم ریسرچ کرتے ہوئے کن
چیزوں کو کن کن عناصر کو سامنے رکھ کر ایک بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں. ہماری ریسرچ، ہماری پی ایچ ڈیز یا ہمارے ایم فل موضوع سے ہٹ کر یا ادھر ادھر کی شخصیت پسندی میں نہ جائیں، بلکہ کام پر رہیں، فوکس رہیں، موضوع پر فوکس رہیں اور اس کا مطالعہ بھی کروایا جائے. آپ یونیورسٹی کے طالب علموں کی جب بات اگر ہم کریں تو سچی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یونیورسٹیز کی سطح پر ریسرچ صرف اس وقت ہی پڑھائی جاتی ہے جب کسی نے ریسرچ کرنی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس کا بطور مضمون، جس طرح ہم ہر مضمون کو بطور مضمون پڑھتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، ہمارے یہاں تحقیق کا مضمون ہی نہیں ہے. تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں، میں جو سمجھ پایا ہوں، کہ نصابی تعلیم سے ہٹ کر ہمارے طلباء و طالبات کو اور پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، لائبریریز کے رخ کرنے چاہیے. اساتذہ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے گریس مارکس رکھیں تاکہ تنوع آئے ان کے سوچنے گریس میں. مارکس رکھنے چاہیے کہ کس کا کتنا مطالعہ ہے، اس کے 20 نمبروں میں سے دے دینے چاہیے نمبر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی اردو افسانے کے حوالے سے جو گفتگو ہے، اور میڈم فرخندہ شمیم صاحبہ نے اتنی تفصیل سے ہمارے سوالات کے جواب دیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے یونٹ کے حوالے سے کافی رہنمائی ملی ہوگی، اور ہم اس اردو افسانے کے حوالے سے، اس کے پس منظر اور ارتقاء کے حوالے سے، اسی طرح جدید دور کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.